یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ گاڑی روکیے ورنہ میں چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دوں گی۔ نمرا نے غصے سے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جس پر گاڑی میں بیٹھے فیروز خان زادہ نے چہرے پر مسکراہٹ مگر آنکھوں میں خمار لیے بولا، لگا دو چھلانگ اگر لگا سکتی ہو تو۔ آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہاں گھر پر شادی چل رہی ہے اور آپ مجھے زبردستی اٹھا کر کہیں لے کر جا رہے ہیں؟ تھوڑی سی شرم کر لیں۔ فیروز خان زادہ کی بات سن کر نمرا نے غصے سے کہا تھا، جس پر فیروز نے مکمل اطمینان سے جواب دیا، میں خود کو تمہارا شوہر سمجھتا ہوں، اب زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں، خاموشی سے بیٹھی رہو یہاں۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی فیروز نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ خانزادہ ولا میں شادی کا ماحول عروج پر تھا۔ نمرا کی خالہ زاد کی شادی تھی، جس میں نمرا نے خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ گلابی رنگ کے نفیس سے سوٹ میں ہلکا سا میک اپ کیے بالوں کو کھلا چھوڑے نمرا بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، جسے دیکھ کر فیروز خان زادہ کو اپنے آپ پر قابو پانا مشکل محسوس ہو رہا تھا، اس لیے سب سے نظر بچا کر نمرا کا ہاتھ پکڑتے اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر اپنے فارم ہاؤس لے آیا تھا۔ فارم ہاؤس پہنچتے ہی نمرا کو بازو سے پکڑتے گاڑی سے نکالا تھا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنے بیڈ کے بستر پر لا پھینکا تھا اور خمار بھرے لہجے میں بولا، تو یوں سمجھو آج تمہاری کزن کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی رخصتی ہو گئی ہے اور یہ ہماری شادی کی پہلی رات ہے۔ اپنی بات مکمل کرتے فیروز خان زادہ نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے تھے اور نمرا پر جھکنے خانزادہ ولا کے وسیع اور اس لاؤنج میں خاندان کے تمام بڑے اکٹھے تھے، جہاں فاطمہ کی شادی کی بات چل رہی تھی۔ صوفے پر بیٹھے فہد صاحب نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ تو پھر سب کی رضامندی سے فاطمہ کی شادی اگلے سال اسی تاریخ پر طے کی جاتی ہے، فہد صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن اگلے ہی پل فہد صاحب کے لہجے میں سنجیدگی آئی، اور اسی دوران میں نے ایک اور فیصلہ بھی کیا ہے، آج سے ٹھیک 1 مہینے بعد فیروز اور نمرا کا نکاح ہوگا اور رخصتی نمرا کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد کی جائے گی۔ یہ سنتے ہی صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھے فیروز کے تیور یکدم بدل گئے۔ اس نے چونک کر اپنے باپ کو دیکھا اور چہرے پر ناگواری لیے بولا، بابا آپ کسی اور لڑکی کا انتخاب کر لیں، نمرا میری ٹائپ کی لڑکی بالکل نہیں ہے، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ فہد صاحب نے فیروز کی بات پر سختی سے اسے گھورا اور دو ٹوک لہجے میں کہا، تمہارا نکاح نمرا سے ہی ہوگا فیروز، دوبارہ یہ بات زبان پر مت لانا، وہ تمہاری بچپن کی منگ ہے اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ فیروز کے چہرے پر شدید غصہ ابھرا۔ اس نے اپنے مخصوص مغرورانہ رویے اور فل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ صوفے سے اٹھتے ہوئے پاپا کو دیکھا اور بنا کچھ کہے مزید کہے پیر پر رکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ رات کے وقت لان میں تمام ماموزاد اور چچا زاد کزنز کا گروپ ایک ساتھ بیٹھا گپ شپ کر رہا تھا، جہاں فیروز بھی سگار سلگائے غصے میں بیٹھا تھا۔ ایک کزن نے فیروز کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے پوچھا، ویسے فیروز نمرا دیکھنے میں کافی خوبصورت ہے، تم نے اتنی پیاری لڑکی سے شادی کے لیے انکار کیوں کیا؟ فیروز نے حقارت سے ایک گہرا سانس لیا اور بولا، خوبصورتی کو چاٹنا ہے کیا؟ اس کی زبان بہت لمبی ہے، بہت بدتمیز ہے وہ، اس لیے میں انکار کر رہا تھا، مگر میرے پاپا تو میری سنیں گے نہیں۔ خیر میں خود بھی اب کچھ ایسا کروں گا کہ لڑکی خود اس شادی سے انکار کر دے گی۔ یہ سن کر سب کزن زور سے ہنسنے لگے۔ اسی دوران ایک اور کزن نے ہنستے ہوئے پوچھا، اچھا تو یہ بتاؤ آخر کس ٹائپ کی لڑکی چاہیے تمہیں؟ فیروز نے ہوا میں دھواں اڑاتے ہوئے غرور سے کہا، مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو معصوم و خاموش اور کم بولنے والی ہو اور میری ہر بات ماننے والی ہو۔ ایسی لڑکی چاہیے نا تو جاؤ اور دراز سے آرڈر کر لو۔ اچانک پیچھے سے نمرا کی کڑکدار اور روبدار آواز گونجی۔ وہ غصے سے تل ملاتی ہوئی ان کے قریب آئی۔ فیروز نے چونک کر اسے دیکھا۔ نمرا نے فیروز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تھیکے لہجے میں کہا، میں بدتمیز نہیں ہوں، ہاں اگر کوئی میرے سامنے بدتمیزی کرے تو میں اس کو چھوڑتی نہیں ہوں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہوں۔ اور رہی بات اس شادی کی، تم مت کرو شادی، میں نے کون سا تمہارے ہاتھ پاؤں جوڑے ہیں یا منتیں کی ہیں کہ مجھ سے شادی کرو؟ میری ماما تو میری شادی میرے ماموں کے بیٹے سے کروانا چاہتی تھی جو لندن رہتا ہے اور اس کا تم سے بھی زیادہ بڑا بزنس ہے اور وہ تم سے زیادہ ہینڈسم بھی ہے۔ تم کوئی 30 مال خان نہیں ہو جو یہاں بیٹھ کر یہ سب بکواس کر رہے ہو۔ اس شادی سے تو میں خود انکار کروں گی۔ اب اپنی بات مکمل کرتے ہی نمرا غصے سے پیر پڑکتے ہوئے اندر لاؤنج کی طرف بڑھی، جہاں فہد صاحب اور باقی بڑے موجود تھے۔ فیروز کا غصہ بھی ساتویں آسمان پر پہنچ چکا تھا، وہ بھی لال پیلا ہوتا اس کے پیچھے لپکا۔ نمرا نے لاؤنج میں پہنچتے ہی فہد صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، پاپا میں نے یہ شادی نہیں کرنی۔ فہد صاحب نے حیرت سے نمرا کو دیکھا، کیا وہ بیٹا ابھی تک تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں تھا؟ نمرا نے فیروز کی طرف غصے سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ بہت برے ہیں تایا جان، میں اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی،
ابھی فہد صاحب کچھ کہتے فیروز پیچھے سے تیز قدموں سے اندر آیا۔ اس کا تبتا ہوا چہرہ اور ایٹیٹیوڈ دیکھنے والا تھا۔ اس نے نمرا کو گھورتے ہوئے بلند اور حتمی آواز میں اپنے پاپا سے کہا، پاپا آپ نے 1 مہینے بعد نکاح کا دن رکھا ہے نا، اسی دن نکاح ہونا چاہیے، نہ ایک دن آگے نہ ایک دن پیچھے۔ فیروز کا یہ اصرار اور اچانک بدلا ہوا فیصلہ سن کر وہاں بیٹھے نمرا سمیت سب کزنس اور گھر کے بڑے حیران و پریشان رہ گئے کہ جو لڑکا ابھی تک انکار کر رہا تھا وہ اچانک 1 مہینے میں ہی نکاح کے لیے ضد پر کیوں اڑ گیا۔ لاؤنج سے نکل کر فیروز تیز قدموں سے چلتا ہوا دوبارہ لان کے ایک سنسان کونے میں آ گیا۔ اس کا پورا وجود غصے سے تپ رہا تھا اور آنکھوں میں انتقام کی سرخ لکیریں واضح تھیں۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے سگریٹ سلگائی اور ایک گہرا کش لے کر دھواں فضا میں اڑا دیا، جیسے وہ اپنے اندر کے غبار کو باہر نکال رہا ہو۔ اس کا کزن حارث تیز قدموں سے اس کے پیچھے آیا اور حیرت اور الجھن کے ملے جلے لہجے میں بولا، یار فیروز تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ابھی تم کہہ رہے تھے کہ وہ تمہاری ٹائپ کی نہیں ہے اور تم شادی نہیں کرو گے، اور اب خود 1 مہینے میں نکاح کی ضد پکڑ کر بیٹھ گئے ہو۔ تم مان کیوں گئے یار؟ فیروز نے سگریٹ کا ایک اور لمبا کش لیا۔ اس کے چہرے پر ایک تلخ اور مغرورانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سگریٹ کی راکھ جھٹکتے ہوئے دھیمی مگر خوفناک حد تک سنجیدہ آواز میں کہا، اس لڑکی نے میرے سامنے کسی اور کو ترجیح دینے کی کوشش کی ہے حارث۔ اس نے لندن والے کزن کا نام لے کر مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے۔ میں فیروز خان زادہ ہوں، میں کیسے اس کی بات پوری ہونے دیتا، کیسے اسے جیتنے دیتا؟ اب وہ میرے ساتھ نکاح کے بندھن میں آنے کے بعد اپنی اس زبان اور غرور کی وجہ سے پل پل کے لیے تڑپے گی۔ اسے سمجھ آئے گی کہ فیروز خان زادہ سے ٹکر لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حارث اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فیروز کا یہ غصہ اب ایک طوفان بن چکا ہے۔ گھر کے اوپری حصے میں واقع ایک کمرے کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ نمرا بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور خوبصورت مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ اس کی خالہ زاد بہن فاطمہ، جس کی شادی کی تاریخ طے ہو رہی تھی، کمرے کا دروازہ بند کر کے غصے اور فکر مندی سے نمرا کے پاس آئی اور اسے ڈانٹتے ہوئے بولی، نمرا تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تم نے نیچے بڑوں کے سامنے یہ سب کیوں کیا؟ تم جانتی ہو نا وہ کتنا ظالم اور مغرور ہے۔ فیروز خان زادہ کسی کی نہیں سنتا اور تم نے اسے سب کے سامنے چیلنج کر دیا۔ فاطمہ کی گھبراہٹ دیکھ کر نمرا کے لبوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اس نے سکون سے اپنے کھلے بالوں کو پیچھے جھٹکا اور چمکتی آنکھوں سے فاطمہ کو دیکھا۔ میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے فاطمہ، نمرا نے چہرے پر ایک مانوس سا غرور لاتے ہوئے کہا۔ بچپن سے میں اس کے نام کے ساتھ زندہ رہی ہوں، سب کہتے تھے نمرا فیروز کی ہے، فیروز نمرا کا ہے، اور اب جب شادی کا وقت آیا تو وہ صاحبزادے مکر رہے تھے، انہیں لگ رہا تھا کہ وہ مجھے ریجیکٹ کر دیں گے۔ اب اس مغرور انسان کو بھی تو پتہ چلے نا کہ نمرا چیز کیا ہے۔ فاطمہ نے خوف زدہ ہو کر اپنا سر پیٹ لیا۔ تم سچ میں پاگل ہو نمرا، کیوں جان بوجھ کر اس آگ میں ہاتھ جلا رہی ہو؟ وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، وہ بہت خطرناک حد تک ضدی ہے۔ نمرا نے فاطمہ کی بات سن کر ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں فیروز کے لیے ایک انوکھا اور چھپا ہوا حق جھلکا۔ وہ دھیمے سے مسکرائی اور انتہائی خوبصورت لہجے میں بولی، اگر ہاتھ جل جائے گی نا فاطمہ تو محرم بھی اسی سے لگواؤں گی اور اسی کی ساری اکڑ اور عقل بھی ٹھکانے لگاؤں گی۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی نمرا نے شرارت اور یقین سے بھرپور ایک دلکش مسکراہٹ بکھیر دی۔ وہ افراتفری، بحث و تکرار اور ضد کا 1 مہینہ نہ جانے کیسے پڑ لگا کر گزر گیا، اور آج بالآخر خانزادہ ولا میں فیروز اور نمرا کے نکاح کا بڑا دن آ ہی گیا۔ پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اور ہر طرف شہنائیوں کی گونج تھی۔ مردانے میں نکاح کے دستخط ہونے کے بعد فیروز خان زادہ سفید رنگ کی نفیس شیروانی اور کندھے پر ریشمی شال ڈالے اپنے روایتی جاہ و جلال کے ساتھ زنانہ ہال میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والا وہی مغرورانہ سکون تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ جیسے ہی لاؤنج کے وسط میں پہنچا، اس کے قدم خود بخود وہیں تھم گئے۔ سامنے صوفے پر سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں نمرا بیٹھی تھی۔ سرخ ریشمی دوپٹے پر زردوزی کا چمکتا ہوا کام، ماتھے پر جھومر، آنکھوں میں ہلکا سا کاجل اور لبوں پر سرخ لالی سجائے نمرا اس وقت کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی معصومیت اور خوبصورتی اس وقت عروج پر تھی کہ دیکھنے والے کی سانسیں رک جائے۔ فیروز کی نظر جیسے ہی اس کے چمکتے ہوئے چہرے پر پڑی، اس کا سارا غرور، سارا غصہ ایک پل کے لیے ہوا میں اڑ گیا۔ وہ اپنی جگہ بالکل ساکت رہ گیا۔ شیروانی کے بند گلے میں اسے اپنی سانسیں بھاری ہوتی محسوس ہوئیں۔ وہ چند سیکنڈز کے لیے سب کچھ بھول کر بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے نمرا نے جیسے ہی نظریں اٹھا کر فیروز کو دیکھا، اس کی خوبصورت آنکھوں میں وہی پرانا چیلنج اور مان جھلکا۔ نمرا کو یوں دیکھ کر فیروز کے ذہن میں بجلی کے کودنے کی طرح اس رات کی بات گونج اٹھی۔
اس کا تم سے بھی زیادہ بڑا بزنس ہے اور وہ تم سے زیادہ ہینڈسم بھی ہے. تم کوئی 30 مار خان نہیں ہو. اس کزن والی بات کا یاد آنا تھا کہ فیروز کے اندر کا خانزادہ ایک دم جاگ اٹھا. اس کی آنکھوں میں پھیلی ہوئی تعریف اور سحر انگیزی فوراً غائب ہو گئی اور ان کی جگہ ایک گہرے تپتے ہوئے غصے اور ایٹیٹیوڈ نے لے لی. اس نے سختی سے اپنے ابھرتے ہوئے رومانوی احساسات کو اندر ہی کہیں دفن کیا اور اپنے تاثرات کو بالکل سخت بنا لیا. بڑوں کے کہنے پر فیروز آ کر نمرا کے بالکل برابر والے صوفے پر بیٹھ گیا. دونوں کے درمیان ایک گہرا جادوئی تناؤ تھا جو پورے کمرے میں محسوس کیا جا سکتا تھا. مبارک ہو فیروز بیٹا، مبارک ہو نمرا. سب کزنز اور بڑے شور مچا رہے تھے، لیکن ان دونوں کی دنیا اس وقت جیسے بالکل الگ ہو چکی تھی. فیروز دھیرے سے نمرا کی طرف جھکا اور اس کے وجود سے اٹھنے والی مہنگی پرفیوم اور عود کی خوشبو نمرا کے حواسوں پر چھانے لگی. نمرا کا دل ایک پل کے لیے زور سے دھڑکا، مگر اس نے خود پر قابو رکھا. فیروز نے نمرا کے جھمکے کو چھوتے ہوئے بالکل اس کے کان کے قریب اپنی مدھم مگر سرد آواز میں کہا، مبارک ہو مسٹر فیروز خانزادہ. آج سے تم آفیشیلی میری قید میں آ چکی ہو. تمہاری اس خوبصورتی کا سحر عارضی ہے، لیکن جو زخم تم نے میرے غرور کو دیا تھا اس کا حساب اب پل پل شروع ہوگا. نمرا نے فیروز کی اتنی قربت پر اپنے اندر ایک جھرجھری سی محسوس کی. اس کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں، لیکن وہ نمرا تھی. ہار ماننا اس کی فطرت میں نہیں تھا. اس نے جھک کر اپنے بھاری جوڑے کو سنبھالا اور فیروز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے سے مسکرائی. میں بھی دیکھتی ہوں فیروز خانزادہ کہ آپ اپنی اس قید میں مجھے تڑپاتے ہیں یا خود میری محبت کی قید میں ہمیشہ کے لیے گرفتار ہو جاتے ہیں. دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں. جہاں ایک طرف فیروز کا تپتا ہوا غصہ تھا تو دوسری طرف نمرا کا یقین اور دلکشی. نکاح کی تمام روایت اور رونقیں ختم ہو چکی تھیں اور گھر آئے تمام مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے تھے. خانزادہ ولا میں اب سکون تھا، لیکن فیروز اور نمرا کے بیچ کا طوفان ابھی باقی تھا. صبح کے وقت فیروز یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو کر نیچے آیا. سفید کاٹن کی کرتے شلوار میں اس کا روب ہمیشہ کی طرح برقرار تھا. وہ ہاتھ میں گاڑی کی چابی گھماتا ہوا جیسے ہی اپنی چمکتی ہوئی بلیک آڈی کے پاس پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے اور بوئیں تن گئی. نمرا لائٹ پنک کلر کی خوبصورت یونیورسٹی کرتے میں گلے میں دوپٹہ ڈالے پورے حق سے اس کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی شیشہ نیچے کیا اپنا ہینڈ بیگ سیٹ کر رہی تھی. فیروز نے گاڑی کا دروازہ جھٹکے سے کھولا اور اپنے مخصوص غرور اور ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بولا، یہ تم کس کے حق سے میری گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی ہو؟ چلو اترو باہر. نمرا نے بالکل سکون سے فیروز کو دیکھا. اس کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک تھی. اس نے اپنی سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے نہایت اطمینان سے جواب دیا، کس کے حق سے؟ مسز فیروز خانزادہ کے حق سے. اور کسی کے حق سے؟ اب میں آپ کی آفیشیل بیوی ہوں. تو ظاہر ہے یونیورسٹی آپ ہی مجھے چھوڑنے جائیں گے. بیوی ہوگی اپنے گھر میں. میرے سامنے زیادہ ہیروئن بننے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے تمہیں اپنی گاڑی میں بٹھانے کا کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکھا. فیروز نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے غصے سے کہا. اس کا روایتی خانزادہ والا غرور اس کے چہرے سے آیا تھا. اوہو، تو فیروز خانزادہ صاحب کو اپنی بیوی کو یونیورسٹی چھوڑنے میں بھی آر ہے. نمرا نے تھیکے تیور دکھائے. دیکھیں فیروز، زیادہ نخرے مت دکھائیں. اگر پاپا نے دیکھ لیا نا کہ آپ مجھے گاڑی سے اتار رہی ہیں تو پھر آپ کو تو پتہ ہی ہے پاپا کا غصہ. اس لیے شرافت سے گاڑی سٹارٹ کریں اور مجھے ڈراپ کریں. فیروز نے دانت پیس کر نمرا کو دیکھا. وہ پاپا کا نام سن کر مجبور تو ہوا، لیکن اس کا ایٹیٹیوڈ اب بھی ساتویں آسمان پر تھا. اس نے غصے سے گاڑی سٹارٹ کی اور ایک زوردار جھجھڑی کے ساتھ گاڑی ولا کے گیٹ سے باہر نکال دی. پورے راستے دونوں کے درمیان خاموش جنگ چلتی رہی. فیروز نے گاڑی کی سپیڈ اتنی تیز رکھی جیسے وہ اپنا سارا غصہ ایکسیلیٹر پر نکال رہا ہو، جبکہ نمرا آرام سے باہر کے نظارے دیکھ رہی تھی. گویا اسے فیروز کی غصے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا. جیسے ہی گاڑی یونیورسٹی کے مین گیٹ کے سامنے آ کر رکی، فیروز نے بغیر اس کی طرف دیکھے سرد لہجے میں کہا، اترو اور آئندہ میری گاڑی کے آس پاس بھی نظر مت آنا. نمرا نے مسکرا کر اپنا بیگ سنبھالا، گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکلنے سے پہلے فیروز کی طرف مڑی. اس نے فیروز کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا اور ایک دلکش چیلنجنگ مسکراہٹ کے ساتھ دھیمے سے بولی، شکریہ مائی ڈیئر ہسبینڈ. ویسے غصے میں آپ اور بھی زیادہ اچھے لگتے ہیں. نمرا، فیروز غصے سے دھاڑنے کی کوشش کی، لیکن نمرا نے اس سے پہلے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا. فیروز نے غصے میں گاڑی ریورس کی اور تیز اسپیڈ میں وہاں سے نکل گیا. نمرا نے جاتے ہوئے اس کی گاڑی کو دیکھا، اپنے بالوں کو پیچھے جھٹکا اور ایک گہرا سانس لے کر مسکراتے ہوئے خود سے بولی، ابھی تو صرف شروعات ہے فیروز خانزادہ. آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. آپ کا یہ سارے غرور اور اکڑ اسی یونیورسٹی کے راستے پر نہ رول دی تو میرا نام بھی نمرا نہیں.
وہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجائے اپنے پورے روب کے ساتھ یونیورسٹی کے اندر داخل ہو گئی، جبکہ فیروز راستے بھر اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتا ہوا صرف اس کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ نکاح کو کئی دن بیت چکے تھے، لیکن خانزادہ ولا میں فیروز اور نمرہ کے درمیان جیسے ایک سرد جنگ شروع ہو چکی تھی۔ ہر گزرتا دن ان کے لیے ایک نیا مورقع لے کر آتا۔ کبھی صبح ناشتے کی میز پر نمرہ کا فیروز کے پسندیدہ مگ میں چائے پینا اور فیروز کا غصے سے مگ وہیں چھوڑ دینا، تو کبھی یونیورسٹی کے آتے جاتے وقت گاڑی میں کسی بات پر بحث ہو جانا۔ ہر بار اپنے پورے حق اور ایٹیٹیوڈ سے فیروز کا سامنا کرتی، اور فیروز اپنے اسی روایتی خانزادہ والے غرور سے اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتا۔ پورے گھر والے ان کی اس نوک جھونک سے واقف تھے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ فیروز کے اندر کا غصہ اب نفرت کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ ایک رات جب گھر کے تمام بڑے سو چکے تھے، لاؤنج کے ساتھ بنے ٹیرس پر فیروز اپنے کزنز کے ساتھ بیٹھا تھا۔ فیروز کے چہرے پر شدید تھکن اور بیزاری کے تاثرات تھے۔ اس نے صوفے کی پشت سے سر ٹکایا اور گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، یار میں اس لڑکی سے سچ میں تنگ آ چکا ہوں، میری زندگی عذاب بنا کے رکھ دی ہے اس نے۔ پاس بیٹھے اس کے کزن حارث نے ہنستے ہوئے چائے کا کپ میز پر رکھا اور چھیڑتے ہوئے بولا، کیوں فیروز خانزادہ، تمہیں تو بڑا شوق تھا نا شادی کا، وہ بھی اسی لڑکی سے؟ پاپا کے سامنے تو تم نے بڑی ضد پکڑی تھی کہ نکاح اسی دن ہوگا، اب بھگتو پھر۔ حارث کی بات پر فیروز نے ایک دم سیدھے ہوتے ہوئے اسے گھورا۔ اس کی آنکھوں میں اسی وقت کوئی مذاق نہیں تھا، بلکہ ایک گہری سرد تلخی تھی۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، میں اسے کوئی زندگی بھر کے لیے اپنے سر پر بٹھانے کا ارادہ نہیں رکھتا حارث، میں اس لڑکی کو طلاق دے دوں گا۔ بس مجھے ایک بار کوئی ایسا موقع چاہیے جہاں یہ میرے سامنے حد پار کرے اور کوئی بڑا تماشا کھڑا کرے، اور بس پھر قصہ تمام، میں ہمیشہ کے لیے اس مصیبت سے جان چھڑا لوں گا۔ ٹیرس کے بھاری پردے کے پیچھے کھڑی نمرہ، جو فیروز کے لیے کافی کا مگ لانے نیچے آئی تھی، وہیں ساکت رہ گئی۔ فیروز کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ طلاق نے جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے ہلکی سی کانپی۔ آج تک وہ فیروز کے غصے اور اکڑ کو صرف ایک میاں بیوی کی تکرار سمجھ رہی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ اس کا بچپن کا مان ہے جس سے وہ لڑ رہی ہے، لیکن آج زندگی میں پہلی بار اسے سچائی کا یہ کڑوا احساس ہوا کہ فیروز اس سے محبت یا ضد نہیں، بلکہ تڑپا دینے والی نفرت کرتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا، وہ تو صرف اسے چھوڑنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں یکدم آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ اس کا سارا مان، سارا غرور اور ساری بہادری ایک پل میں شیشے کی طرح چور چور ہو گئی۔ اس نے اپنے لبوں کو دانتوں تلے دبایا تاکہ اس کی رونے کی آواز باہر نہ نکلے۔ وہ کافی کی ٹرے وہیں کچن کی کاؤنٹر پر چھوڑ کر بالکل خاموشی اور دبے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نمرہ نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور اسے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے اپنے گھٹنوں میں سر چھپا لیا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ طلاق، وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے، یہ ایک سوال اس کے ذہن میں ہتھوڑا کی طرح بج رہا تھا۔ وہ رات بھر بیٹھ کے ایک کونے میں سسکیاں لیتی رہی۔ اس کا سرخ جوڑا، اس کا سجا ہوا کمرہ، سب اسے کاٹنے کو دوڑ رہے تھے۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی تھی، آج رات کے اندھیرے میں اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس رات کے بعد سے خانزادہ ولا کا ماحول جیسے یکسر بدل گیا تھا۔ وہ نمرہ جو پورے گھر کو اپنے سر پر اٹھائے رکھتی تھی، جو ہر بات کا ترقی پر ترقی جواب دیتی تھی، اب بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ اس کی دھیکی زبان کو جیسے تالا لگ گیا تھا، اور آنکھوں کی وہ چیلنجنگ چمک غائب ہو کر ایک گہرے پرسکون سمندر کی طرح ہو گئی تھی جس میں صرف درد چھپا تھا۔ فیروز نے اس تبدیلی کو فوراً محسوس کیا۔ اب جب بھی وہ ناشتے کی میز پر اسے تنگ کرنے کی کوشش کرتا، اس کے پسندیدہ مگ کو جان بوجھ کر اٹھاتا، تو نمرہ آگے سے لڑنے کے بجائے خاموشی سے اپنا رخ موڑ لیتی اور وہاں سے اٹھ جاتی۔ فیروز نے کئی بار یونیورسٹی جاتے ہوئے گاڑی میں جان بوجھ کر ایسے جملے بولے جو نمرہ کو غصہ دلاتے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ نمرہ چیخے چلائے، اس کا سامنا کرے، لیکن نمرہ صرف شیشے سے باہر دیکھتی رہتی، جیسے فیروز اس کے لیے اب وجود ہی نہ رکھتا ہو۔ یہاں تک کہ اب نمرہ نے فیروز کے ساتھ گاڑی میں جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ صبح فیروز سے پہلے اٹھ کر خاموشی سے لوکل بس یا رکشے میں اکیلی یونیورسٹی چلی جاتی۔ فیروز کا اس کا یہ رویہ شدید عجیب اور بے چین کرنے لگا، لیکن اس کے اندر کی مردانہ غرور نے اسے جھکنے نہ دیا، اور اس نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دی، اچھا ہے، مصیبت خود ہی دور ہو رہی ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، اور وہ اسے اگنور کرنے لگا۔ ایک صبح لاؤنج میں سب بیٹھے تھے جب طاہر جان یعنی فہد صاحب نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے فیروز کو دیکھا۔ فیروز، آج ڈرائیور کو میرے ساتھ ایک ضروری سرکاری کام سے دوسرے شہر جانا ہے، اس لیے آج نمرہ تمہارے ساتھ ہی یونیورسٹی جائے گی۔ نمرہ نے جیسے ہی یہ سنا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے فوراً نظریں جھکا کر دھیمی آواز میں کہا،
نہیں تائے جان، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں باہر سے رکشہ لے کر لے لوں گی، میں چلی جاؤں گی۔ ابھی فہد صاحب کچھ کہتے کہ نمرہ کے پاپا نے سختی سے منع کر دیا۔ نہیں نمرہ، خانزادہ خاندان کی بہو، بیٹیاں اس طرح اکیلی رکشوں میں دھکے نہیں کھائیں گی۔ جب فیروز جا رہا ہے تو تم اسی کے ساتھ جاؤ گی۔ پاپا کی دو ٹوک حکم کے بعد نمرہ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ بغیر فیروز کی طرف دیکھے خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ فیروز بھی چہرے پر سختی لیے چابی اٹھا کر اس کے پیچھے بڑھا۔ گاڑی کا یہ سفر زندگی کا سب سے طویل اور بھاری سفر تھا۔ نمرہ پورے راستے بالکل ساکت کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ واپسی پر بھی فہد صاحب کے کہنے پر فیروز اسے لینے یونیورسٹی پہنچا تھا۔ واپسی کے سفر میں جب خاموشی حد سے بڑھ گئی اور فیروز قدم گھٹنے لگا تو اس نے گاڑی کی سپیڈ دھیمی کر دی اور نمرہ کی طرف دیکھے بغیر کچھ دیے اور الجھن کے ملے جلے لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے نمرہ، یہ روز روز کا ڈرامہ کیا ہے؟ تم اتنی چپ چپ کیوں؟ اب لڑتی کیوں نہیں ہو مجھ سے؟ اکیلے یونیورسٹی جانے کی ضد کیوں پکڑ لی ہے؟ نمرہ نے ایک گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا۔ اس نے پہلی بار اپنی اداس اور ویران آنکھیں اٹھا کر فیروز کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی غصہ نہیں تھا، صرف ایک ٹوٹا ہوا مان تھا۔ طلاق دینی ہے نا آپ نے مجھے؟ نمرہ کی آواز بالکل دھیمی مگر گاڑی کے چند ماحول میں دھماکے کی طرح گونجی۔ فیروز کے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر جم گئے۔ اس نے چونک کر نمرہ کو دیکھا۔ اس کا دل ایک نامعلوم خوف سے زور سے دھڑکا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ نمرہ کو یہ بات کیسے پتہ چلی۔ نمرہ نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس کے ماتھے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ آپ طلاق کے پیپرز بھیج دیجیے گا، میں بغیر کسی بحث کی خاموشی سے دستخط کر دوں گی۔ مجھے آپ سے کوئی جائیداد، کوئی حق نہیں چاہیے۔ لیکن فیروز خانزادہ صاحب، میری آپ سے ایک التجا ہے۔ اس نے فیروز کی آنکھوں میں جھانکا جہاں آنسوؤں کا ایک قطرہ اس کی پلکوں پر لرز رہا تھا۔ میرے کردار کو گرا کر مجھے طلاق مت دیجیے گا۔ کسی غلطی یا تماشے کا انتظار مت کیجیے گا کہ آپ سب کے سامنے مجھے بدتمیز یا نافرمان ثابت کر کے گھر سے نکالیں۔ آپ نے مجھ سے محبت نہیں کی، اس کا مجھے کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ محبت پر کسی کا زور نہیں ہوتا، مگر خدا کے لیے میری اس محبت کا جو میں نے بچپن سے آپ سے کی ہے، اس کا مذاق مت اڑائیے گا، مجھے عزت سے الگ کر دیجیے گا۔ گاڑی ولا کے پورچ میں آ کر رک چکی تھی۔ نمرہ نے اپنے آنسو صاف کیے، گاڑی کا دروازہ کھولا اور فیروز کو اس کی زندگی کے سب سے بڑے صدمے میں چھوڑ کر بغیر پیچھے مڑے خاموشی سے اندر چلی گئی۔ فیروز اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے وہیں جم گیا، اس کے وجود پر جیسے کسی نے برفاب گرا دیا ہو۔ نمرہ کے ایک ایک لفظ نے اس کے اندر کے مغرور خانزادہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ جسے اپنی فتح سمجھ رہا تھا وہ دراصل اس کی سب سے بڑی ہار تھی۔ اس دن کے بعد سے نمرہ نے خود کو فیروز کی نظروں سے بالکل اوجھل کر لیا۔ وہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے، لیکن فیروز کے لیے نمرہ کو دیکھنا محال ہو گیا تھا۔ وہ صبح سب سے پہلے اٹھ کر کچن کا کام کرتی اور فیروز کے نیچے آنے سے پہلے اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اگر فیروز لاؤنج میں بیٹھا ہوتا تو نمرہ وہاں کا رخ بھی نہ کرتی۔ وہ اس کے سامنے نہ آنے کی پوری منظم کوشش کرتی تھی۔ فیروز کا دل اس خاموشی اور دوری سے دن بدن پاگل ہونے لگا تھا، مگر نمرہ اپنے فیصلے پر چٹان کی طرح قائم تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور بالآخر فاطمہ کی شادی کا دن آ ہی گیا۔ پورا خانزادہ ولا دلہن کی طرح سج چکا تھا۔ ہر طرف مہمانوں کی چہل پہل، ہنسی مذاق اور گہما گہمی تھی۔ گھر کے تمام مرد ہال میں مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے، لیکن فیروز کی نظریں مسلسل زنانہ لاؤنج کے دروازے پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ بے چینی سے کسی کو ڈھونڈ رہا تھا اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا۔ سیڑھیوں سے فاطمہ کے ساتھ نمرہ نیچے اتر رہی تھی۔ فاطمہ کے ساتھ چلتے ہوئے وہ خود کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے ہلکے فیروزی اور سنہری رنگا ایک انتہائی نفیس اور بھاری لہنگا پہن رکھا تھا۔ بالوں کو بہت خوبصورتی سے باندھا ہوا تھا اور چہرے پر ہلکا سا روایتی میک اپ تھا۔ اس کی معصومیت اور خوبصورتی اس وقت پورے ہال پر سب سے نمایاں تھی، لیکن اس کے چہرے پر وہ پرانی مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک سنجیدہ اور باوقار خاموشی تھی۔ فیروز نے جیسے ہی اسے دیکھا اس کی سانسیں وہیں رک گئی۔ وہ سب کچھ بھول کر بس سیڑھیوں سے اترتی اس لڑکی کو دیکھتا رہ گیا جو اس کی بیوی تو تھی، مگر اب اس سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ نمرہ نے ایک بار بھی نظریں اٹھا کر فیروز کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ پورے وقار کے ساتھ مہمانوں میں گھل مل گئی، جبکہ فیروز دور کھڑا اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں خود تڑپ رہا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ نمرہ کو اپنے پاس واپس کیسے لائے۔ فاطمہ کی مہندی کی رات گزر چکی تھی اور اگلے دن گھر بارات کے مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ خانزادہ ولا میں شادی کا ماحول اپنے عروج پر تھا۔ نمرہ کی خالہ زاد کی شادی تھی جس میں نمرہ نے خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔
آج بارات کے دن وہ گلابی رنگ کے نفیس سے سوٹ میں ہلکا سا میک اپ کیے بالوں کو کھلا چھوڑے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی وہی پرانی معصومیت اور گلابی رنگت کھل کر سامنے آئی تھی، جسے دیکھ کر فیروز خانزادہ کو اپنے آپ پر قابو پانا مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ پچھلے کئی دنوں کی دوری، نمرا کی پراسرار خاموشی اور طلاق والی بات نے فیروز کو پہلے ہی پاگل کر رکھا تھا، اور آج اس روپ میں نمرا کو دیکھ کر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اب اس سے مزید دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے سب سے نظریں بچا کر جیسے ہی نمرا ہال کے پچھلے کوریڈور کی طرف گئی، فیروز نے اندھیرے کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے مضبوطی سے نمرا کا نازک ہاتھ پکڑا اور اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی میں لا کر بٹھا کر ولا سے باہر نکل گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ گاڑی روکیں ورنہ میں چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دوں گی۔ نمرا نے غصے سے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور غصے کی ملی جلی لہر تھی، کیونکہ وہ فیروز کے اس بدلے ہوئے اور خوفناک اور خطرناک روپ سے واقف نہیں تھی۔ گاڑی کی رفتار 100 سے اوپر جا رہی تھی، جس پر گاڑی میں بیٹھے فیروز خانزادہ نے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ مگر آنکھوں میں عجیب سا خمار اور جنون لیے بولا، لگا دو چھلانگ اگر لگا سکتی ہو تو۔ آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہاں گھر پر شادی چل رہی ہے اور آپ مجھے زبردستی اٹھا کر کہیں لے جا رہے ہیں؟ تھوڑی سی شرم کر لیں۔ فیروز خانزادہ کی بات سن کر نمرا نے غصے سے کہا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور گلابی سوٹ اس کی تیز سانسوں کے ساتھ اوپر نیچے ہو رہا تھا، جس پر فیروز نے گاڑی کے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے مکمل اطمینان سے جواب دیا، میں خود کو تمہارا شوہر سمجھتا ہوں، اب زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں، خاموشی سے بیٹھی رہو یہاں۔ اپنی بات مکمل کرتی فیروز نے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی اور گاڑی شہر کی لائٹس کو پیچھے چھوڑتی ہوئی اندھیرے راستوں پر دوڑنے لگی۔ وہ اسے شہر سے دور اپنے اسی ویران اور پرتعیش فارم ہاؤس لے آیا تھا، جہاں رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ فیروز نے گاڑی کو ایک جھٹکے سے پورچ میں روکا۔ فارم ہاؤس پہنچتے ہی نمرا کو بازو سے پکڑتے ہوئے اس نے زبردستی گاڑی سے نکالا تھا۔ نمرا نے خود کو چھڑانے کی پوری کوشش کی، مگر فیروز کی فولادی گرفت کے سامنے وہ بے بس تھی۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے فارم ہاؤس کے اندرونی بیڈ روم میں لے گیا اور اپنے بیڈ کے بستر پر لا کر پھینکا تھا۔ نمرا ہڑبڑا کر بستر پر پیچھے ہٹی، اس کے کھلے بال اس کے چہرے اور شانوں پر بکھر گئے تھے۔ گلابی لباس میں وہ اس وقت فیروز کے سامنے بالکل بے بس دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں اب بھی فیروز کو دیکھ رہی تھیں۔ فیروز بیڈ کے قریب آیا، اس کے چہرے پر اب کوئی غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا رومانوی خمار تھا۔ وہ خمار بھرے لہجے میں بولا، تو یوں سمجھو آج تمہاری کزن کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی رخصتی ہو گئی ہے اور یہ ہماری شادی کی پہلی رات ہے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی فیروز خانزادہ نے اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھولے تھے۔ اس کی نظریں نمرا کی گلابی ہونٹوں اور اس کے معصوم چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں، اور وہ اب آہستہ آہستہ نمرا پر جھکنے لگا۔ نمرا کے اندر کا سارا ضبط، خوف اور تکلیف ایک دم لاوے کی طرح پھٹ پڑا۔ اس نے اپنا پورا زور اکٹھا کیا اور اپنا دانا ہاتھ فضا میں لہراتے ہوئے فیروز کے چہرے پر دے مارا۔ چٹاخ! تھپڑ کی گونج اس بند کمرے میں صاف سنائی دی۔ فیروز خانزادہ، جس پر آج تک کسی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، ایک جھٹکے سے بالکل ساکت رہ گیا۔ اس کا چہرہ ایک طرف مڑ گیا اور وہ حیرت اور صدمے سے نمرا کو دیکھنے لگا۔ نمرا بیڈ پر گھٹنوں کے بل بیٹھی فیروز کے سامنے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ رہا تھا۔ وہ تکلیف سے چلانے لگی، خدا کے لیے فیروز باز آ جائے، میں آپ کی منقوہ ہوں، بیوی نہیں، میری رخصتی نہیں ہوئی ابھی۔ جب آپ کو مجھ سے اتنی ہی نفرت ہے، جب آپ مجھے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں، تو خدا کے لیے مجھ پر یہ ظلم مت کریں۔ اپنی نہ صحیح، میری نہ صحیح، میرے بوڑھے باپ کی عزت کی لاج رکھ لیں۔ انہوں نے ہمیشہ آپ کے پاپا کو اپنا بھائی مانا ہے، ان کا مان مت توڑیں۔ جانے دیں مجھے فیروز، کیوں آپ اس طرح زبردستی کر کے مجھ پر اپنا حق جتا رہے ہیں؟ کیوں مٹی میں ملا رہے ہیں مجھے؟ نمرا کی یہ دل چیر دینے والی فریاد، اس کے جڑے ہوئے ہاتھ اور اس کی آنکھوں کا یہ خوف دے کر فیروز کے اندر کا سارا خمار اور اکڑ جیسے ایک پل میں کافور ہو گئی۔ نمرا کے الفاظ اس کے دل پر ہتھوڑوں کی طرح لگے۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اس کے اس جنون اور ایٹیٹیوڈ نے نمرا کو کتنی گہری تکلیف پہنچائی ہے۔ اس کا دل پچھتاوے سے تڑپ اٹھا۔ نمرا میری بات سنو۔ فیروز نے ایک دم تڑپ کر نمرا کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ اس کی آنکھوں میں اب نفرت نہیں بلکہ ایک عجیب سی بے چینی اور سچی محبت کا اقرار تھا۔ وہ اسے یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا۔ میں تم سے نفرت نہیں، چھوڑیے مجھے، مت چھوئے مجھے، جانے دے مجھے یہاں سے۔ نمرا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اس کی آنکھوں میں فیروز کے لیے اس وقت صرف اور صرف تکلیف تھی۔
وہ فوراً سے بیڈ سے اتری اور پاگلوں کی طرح کمرے سے باہر کی طرف بھاگی۔ فیروز نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور جلدی سے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے لپکا۔ نمرا فارم ہاؤس کے لان میں تیز قدموں سے جا رہی تھی جب فیروز نے اس کا راستہ روکا۔ گاڑی میں بیٹھو نمرا، میں تمہیں واپس ہال چھوڑنے جا رہا ہوں، پلیز بیٹھ جاؤ۔ فیروز کے لہجے میں اب وہ پرانا غرور نہیں تھا بلکہ سراسر التجا تھی۔ نمرا نے بنا کچھ کہے آنسو صاف کرتے ہوئے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور بیٹھ گئی۔ وہ اب فیروز کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بھی نہیں بیٹھنا چاہتی تھی۔ گاڑی ابھی آدھے راستے ہی پہنچی تھی کہ فیروز کا فون زور سے بجنے لگا۔ اسکرین پر نمرا کے والد کا نام چمک رہا تھا۔ فیروز نے ایک نظر شیشے سے پیچھے روتی ہوئی نمرا پر ڈالی اور فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ جی چچا، فیروز نے اپنی آواز کو جتنا ہو سکے نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف سے چچا کی فکر مند آواز آئی، فیروز تم کہاں ہو اور نمرا کہاں ہے؟ ہال میں بارات آ چکی ہے اور تم دونوں کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں ہے، سب ڈھونڈ رہے ہیں تم لوگوں کو۔ فیروز نے نمرا کی طرف دیکھا جو خاموشی سے سسکیاں لے رہی تھی اور جھوٹ بولتے ہوئے کہا، پاپا وہ نمرا میرے ساتھ ہی ہے، دراصل میرے ایک دوست نے اپنی وائف کے ساتھ کہیں پر جانا تھا تو ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، ہم بس ان کو ڈراپ کرنے آئے تھے، ہم بس ہال کے قریب ہی ہیں، سیدھا وہیں آ رہے ہیں۔ فیروز نے یہ کہہ کر فوراً کال بند کر دی۔ اس نے شیشے میں دیکھا نمرا نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ اس کا گلابی سوٹ اور بکھرے بال اس کے اندر کے ٹوٹ پھوٹ کا پتہ دے رہے تھے۔ فیروز کا دل اندر سے کٹ رہا تھا۔ وہ خود کو اس حالت کے لیے معاف نہیں کر پا رہا تھا کہ اس نے اپنی ہی محبت کو اس حال تک پہنچا دیا۔ گاڑی جیسے ہی شادی ہال کے پورچ میں آ کر رکی، نمرا نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے گاڑی کے سائڈ مرر میں اپنا حلیہ دیکھا، اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو ٹھیک کیا، چہرے سے آنسوؤں کے نشان صاف کیے اور اپنے دوپٹے کو درست کر کے پورے وقار کے ساتھ گاڑی سے اتری۔ اس نے ایک بار بھی فیروز کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ ہال کے اندر داخل ہوئی اور اپنی تکلیف کو دل کے کسی بہت گہرے کونے میں چھپا کر چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائے سب کزنز اور مہمانوں کے ساتھ گھل مل گئی۔ وہ فاطمہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی، ہنسنے لگی، باتیں کرنے لگی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن جو لوگ اسے قریب سے جانتے تھے وہ دیکھ سکتے تھے کہ اس کی ہنسی میں وہ پرانی کھنک نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں اب بھی اندرونی تکلیف سے ویران تھیں اور چہرے پر ایک گہرا کرب تھا جو چھپائے نہیں چھپ رہا تھا۔ فیروز ہال کے ایک کونے میں کھڑا ہاتھ میں گاڑی کی چابی لیے مسلسل اسی کو دیکھ رہا تھا۔ آج نمرا سب کے درمیان ہو کر بھی اس سے اتنی دور ہو چکی تھی کہ فیروز کو اپنا آپ بالکل اکیلا محسوس ہو رہا تھا۔ نمرا کا وہ تھپڑ، اس کے جڑے ہوئے ہاتھ اور اس کی ویران آنکھیں فیروز خان زادہ کے پورے وجود کو اندر ہی اندر شرمندہ کر رہی تھیں اور وہ اپنی ہی نظروں میں گر چکا تھا۔ شادی کی تمام مصروفیات ختم ہو چکی تھی لیکن فیروز کا دل ایک پل کے لیے بھی پرسکون نہیں تھا۔ نمرا کا وہ تھپڑ، اس کی کہی ہوئی باتیں فیروز کے دماغ میں مسلسل گونج رہی تھیں۔ ادھر نمرا نے اپنے پاپا اور تائے جان کے سامنے یہ بات رکھ دی تھی کہ وہ اب مزید یہاں نہیں پڑھے گی بلکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر ملک لندن جانا چاہتی ہے۔ جب فیروز کو اس بات کا علم ہوا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اب نمرا کو خود سے دور بھیجنے کا رسک بالکل نہیں لے سکتا تھا۔ وہ ایک شام پورے روب مگر دل میں چھپی بے چینی کے ساتھ لاؤنج میں آیا جہاں نمرا اپنے پاپا کے ساتھ بیٹھی فائل دیکھ رہی تھی۔ فیروز نے سب کے سامنے آ کر دو ٹوک اور سنجیدہ لہجے میں کہا، پاپا، چچا جان، میں نمرا کی رخصتی اب کرنا چاہتا ہوں۔ نمرا نے چونک کر تھیکی نظروں سے اسے دیکھا اور فوراً انکار کرتے ہوئے بولی، نہیں پاپا، میں نے آپ سے بات کی ہے نا، میں باہر جا کر اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہوں، میری رخصتی پڑھائی کے بعد ہی ہوگی۔ فہد صاحب اور نمرا کے پاپا کچھ بولتے اس سے پہلے فیروز نے نمرا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوط آواز میں کہا،
پڑھائی شادی کے بعد بھی جاری رہ سکتی ہے۔ نکاح کو 1 سال کا عرصہ ہونے والا ہے، اب مزید انتظار نہیں ہوگا۔ رخصتی اگلے ہفتے ہوگی یا اگلے مہینے، یہ فیصلہ آپ لوگ کر لیں، لیکن مجھے اب مزید کوئی بہانہ نہیں چاہیے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی فیروز خان زادہ اپنے اسی پرانے انداز میں مڑا اور تیز قدموں سے باہر چلا گیا، لیکن اس بار اس کی ضد میں غرور نہیں بلکہ نمرہ کو کھو دینے کا شدید خوف تھا۔ رخصتی کے دن طے ہو چکے تھے اور اس دوران فیروز نے نمرہ کا دل جیتنے کی، اس کی وہ پرانی مسکراہٹ واپس لانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ وہ روز یونیورسٹی سے آتے ہوئے نمرہ کے پسندیدہ سرخ گلابوں کے گلدستے لاتا، اس کی پسندیدہ چاکلیٹس اور تحائف چپکے سے اس کے کمرے میں رکھوا دیتا۔ کبھی گاڑی میں بیٹھتے وقت خود اس کے لیے دروازہ کھولتا تو کبھی اس کی ہر چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتا۔ وہ اپنی ہر حرکت سے نمرہ کو یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ بدل چکا ہے، مگر نمرہ کے چہرے پر وہ پرانی شوخ مسکراہٹ واپس نہ آئی۔ وہ پھول بھی رکھ لیتی اور چاکلیٹس بھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی ویران خاموش رہتی تھی۔ اس کی یہ خاموشی فیروز کے دل کو روز چھلنی کرتی تھی، مگر وہ ہار ماننے والا نہیں تھا۔ بلا آخر رخصتی کا وقت، وہ خاص دن آ ہی گیا۔ پورا خان زیادہ بلا سجاوٹ اور روشنیوں سے مہک رہا تھا۔ آج فیروز خان زادہ نے سیاہ رنگ کی مڑوڑی کی کام والی انتہائی شاندار شیروانی پہن رکھی تھی، جس پر اس کا قد و قامت کسی سلطنت کے شہزادے جیسا لگ رہا تھا، اور دوسری طرف نمرہ، وہ گہرے سرخ اور سنہری رنگ کے بھاری عروسی لہنگے میں، ماتھے پر روایتی جھومر اور گلے میں چمکتا ہوا سیٹ سجائے کسی خوابوں کی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ دیکھنے والے ان کی جوڑی کو دیکھ کر سبحان اللہ کہہ رہے تھے۔ اسٹیج پر جب فوٹوگرافر نے فیروز کو اشارہ کیا تو فیروز نے پوری مان اور محبت سے اپنا مضبوط ہاتھ نمرہ کے آگے بڑھایا تاکہ وہ اسے تھام کر کھڑا ہو سکے۔ نمرہ نے دھیرے سے اپنی پلکیں اٹھائیں اور فیروز کی طرف دیکھا۔ اس وقت فیروز کی گہری آنکھوں میں ہمیشہ رہنے والا مغرور یا غسیلا پن بالکل غائب تھا۔ وہاں صرف اور صرف نمرہ کے لیے ایک عجیب سی سحر انگیز چمک، تڑپ اور بے پناہ محبت کا سمندر تھا۔ فیروز کی آنکھوں کا وہ بدلاوا روپ دیکھ کر نمرہ کا دل ایک پل کے لیے بہت زور سے دھڑکا۔ اس کے ہاتھ خود بخود کانپے اور اس نے دھیمے سے اپنا نازک ہاتھ فیروز کی گرم اور مضبوط ہاتھ میں دے دیا۔ یہ ایک ایسا خوبصورت اور جادوئی لمحہ تھا جہاں دونوں کی سانسیں ایک پل کے لیے تھم سی گئیں۔ فوٹوگرافر نے جیسے ہی کیمرے کا بٹن دبایا، فلیش کی چمک کے ساتھ ہی فیروز نے نمرہ کے ہاتھ پر اپنی گرفت ہلکی سی مضبوط کر دی، جیسے وہ اس خاموش اقرار کو ہمیشہ کے لیے مقفل کر رہا ہو۔ نمرہ نے گھبرا کر نظریں جھکانا چاہیں، لیکن فیروز نے اسے اس اسٹیج سے نیچے اترنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ تھوڑا قریب ہو جائے پلیز، فوٹوگرافر نے اگلا پوز لینے کے لیے ہال کے شور میں آواز لگائی۔ فیروز کے لبوں پر ایک دھیمی دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے نمرہ کا ہاتھ چھوڑے بغیر اپنا دوسرا ہاتھ انتہائی نرمی سے نمرہ کی کمر کی گرد پھیلایا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ دونوں کے درمیان کا فاصلہ اب ختم ہو چکا تھا۔ نمرہ کے بھاری لہنگے کا گھیر فیروز کی شیروانی سے ٹکرایا اور اس کے وجود سے اٹھنے والی چنبیلی اور عود کی ملی جلی خوشبو فیروز کے حواسوں پر چھانے لگی۔ نمرہ کا دل اپنی جگہ پر پاگلوں کی طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے دل کی یہ دھڑکن اب فیروز کو بھی صاف سنائی دے رہی ہوگی۔ اس نے دھیمے سے فیروز کی شیروانی کے کالر پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا تاکہ وہ خود کو سنبھال سکے۔ فیروز جھکا، اس کی سانسوں کی تپش نمرہ کے کان کے پاس محسوس ہو رہی تھی جہاں بھاری جھماکا لرز رہا تھا۔ اس نے بالکل مدھم اور رومانوی سرگوشی میں کہا، آج تمہاری یہ خاموشی اور یہ لال جوڑا
میری جان لے کر رہے گا نمرا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ بلا آخر تم میری ہو چکی ہو۔ نمرا نے فیروز کی اس وارفتگی پر اپنی ریشمی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ فیروز کی آنکھوں میں اس وقت اس کے لیے جو ستائش اور دیوانگی تھی وہ نمرا کے پچھلے سارے زخموں پر مرہم رکھ رہی تھی۔ نمرا کے لبوں پر ایک سچی شرمیلی اور بے حد خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے فیروز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے سے کہا، میں ہمیشہ سے آپ ہی کی تھی فیروز خانزادہ، بس آپ کو یہ بات سمجھنے میں تھوڑی دیر لگ گئی۔ ہال میں موجود تمام مہمان ان دونوں کو دیکھ کر تالیاں بجا رہے تھے، لیکن فیروز اور نمرا اس وقت دنیا و مافیا سے بے خبر اسٹیج کی تیز روشنیوں کے بیچ ایک دوسرے کے سحر میں مکمل طور پر گرفتار ہو چکے تھے۔ رخصتی کے تمام رسومات کے بعد نمرا اب فیروز کے اس بڑے اور خوبصورت کمرے میں بیڈ کی وسط میں بیٹھی تھی جو اب ان کا مشترکہ کمرہ تھا۔ گھونگھٹ کی اوٹ میں اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں فیروز کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور دھیمے قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ اس نے نمرا کے سامنے بیٹھ کر نہایت نرمی سے اس کا سرخ دوپٹہ پیچھے جھٹکا۔ نمرا نے حیا اور اداسی سے اپنی نظریں جھکا لی۔ فیروز نے اپنی جیب سے ایک انتہائی خوبصورت ہیرو کا چمکتا ہوا نازک بریسلیٹ نکالا اور پورے حق سے نمرا کی کلائی میں پہناتے ہوئے دھیمے سے بولا، یہ تمہاری منہ دکھائی ہے میری زندگی۔ نمرا بالکل خاموش رہی۔ اس نے نہ تو بریسلیٹ کو دیکھا اور نہ ہی فیروز کو۔ اس کی مستقل خاموشی اب فیروز سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے تڑپ کر نمرا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور بیڈ پر اس کے بالکل سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ فیروز خانزادہ جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا تھا، آج اپنی بیوی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مجھے معاف کر دو نمرا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ فیروز کی آواز جذبات سے لرز رہی تھی۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ اپنی غلط غرور اور ایٹیٹیوڈ میں تم سے بدتمیزی کی، تمہیں تکلیف پہنچائی۔ اس رات فارم ہاؤس پر جو میں نے کیا وہ میرا پاگل پن تھا، میری گھٹیا عقل تھی، مگر خدا کی قسم نمرا میں تم سے نفرت نہیں کرتا۔ میں تو بچپن سے صرف تم سے محبت کرتا آیا ہوں، مگر مجھے اس محبت کا اظہار کرنا نہیں آتا تھا۔ میں اپنی ہر غلطی، اپنے ہر برے لفظ کی معافی مانگتا ہوں۔ تم جو سزا دینا چاہو دے لو، مگر یوں خاموش رہ کر مجھے خود سے دور مت کرو۔ فیروز کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر نمرا کے ہاتھ پر گرا۔ نمرا نے فیروز کی اس پچھتاوے اور سچی محبت کو دیکھا تو اس کا دل بھی پگھلنے لگا۔ وہ پگھلنے ہی لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ فیروز جیسا مغرور انسان اگر اس کے سامنے رو رہا ہے تو اس کی محبت سچی ہے۔ نمرا نے گہرا سانس لیا اور اپنے ہاتھ فیروز کی گرفت سے چھڑائے بغیر سنجیدہ لہجے میں بولی، میں آپ کو معاف کر دوں گی فیروز، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ فیروز نے فوراً اپنے آنسو صاف کیا اور امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہاری ہر شرط مجھے منظور ہے نمرا، بولو۔ پہلی شرط یہ کہ آپ کا یہ خانزادہ والا غرور اور ایٹیٹیوڈ میرے سامنے کبھی نہیں آئے گا۔ دوسری شرط، میری پڑھائی میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی، میں اپنی تعلیم مکمل کروں گی۔ اور تیسری اور آخری شرط، اگر آئندہ کبھی آپ نے مجھ پر زبردستی کرنے یا مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کی تو میں ہمیشہ کے لیے آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ نمرا کی شرطیں سن کر فیروز کے چہرے پر ایک سال بعد بالآخر ایک دلکش اور سچی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے نمرا کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگایا اور محبت بھرے لہجے میں بولا، تمہاری ہر شرط میرے دل پر لکھ دی گئی ہے مسز فیروز خانزادہ۔ اب فیروز خانزادہ صرف تمہاری محبت کا غلام ہے۔ نمرا نے فیروز کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ محبت دیکھی تو اس کی لبوں پر بھی ایک خوبصورت شرارتی اور دلکش مسکراہٹ سج گئی۔